صدیوں پرانی بات ہے، بغداد میں ایک سوداگر رہا کرتا تھا۔ یہ سوداگر تجارت کے گھر سے دور دراز علاقوں کا سفر کرتا اور 4-5 ماہ کے بعد گھر واپس لوٹتا۔ ایک دن معمول کے مطابق وہ تجارت کے گھر سے سفر پر روانہ ہونے لگا تو اس کا چھوٹا بیٹا دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ لپٹ گیا اور توتلی زبان میں اپنے باپ سے کہنے لگا، بابا آپ نہ جائیں، آپ گھر پر ہی رہیں، میں آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ سوداگر نے اپنے بیٹے کو پیار سے گلے لگایا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بچہ ضد کرتا رہا اور یہی کہتا رہا کہ بابا آپ نہ جائیں، اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیں۔ سوداگر کی بیوی جو رسوئی میں کھڑی چپ چاپ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، وہ اپنے شوہر کے قریب آ کر کہنے لگی، آج سے پہلے آپ جب بھی سفر پر گئے ہیں تو میں نے کبھی بھی کچھ بھی محسوس نہیں کیا، لیکن آج میرے دل میں ایک عجیب سی وحشت نے گھر کر رکھا ہے اور ہمارا بیٹا بھی نہ جانے کیوں ضد کر رہا ہے۔ آج آپ نہ جائیں تو بہتر ہے، اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ بیوی کی بات سن کر سوداگر تھوڑا جذباتی ہو کر کہنے لگا، وہ تو بچہ ہے، تم کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ میں ایسی باتوں کی بالکل پرواہ نہیں کرتا، ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ غرض کہ اس نے کسی بھی بات پر کان نہ دھرے اور سب کو خدا حافظ کہہ کر گھر سے باہر نکل آیا۔ گھر سے باہر پہلے ہی اس کا قافلہ کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ گھوڑے پر بیٹھا اور سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ سارا دن سفر کرتے رہے، رات کو ایک جنگل کے قریب پہنچے جہاں انہوں نے قافلے کے ساتھ پڑاؤ ڈال لیا۔ ابھی وہ وہاں بیٹھ کر اپنی تھکان دور کر رہے تھے کہ کچھ لٹیرے وہاں پر آ گئے۔ ان ڈاکوؤں نے للکار کر کہا، اے قافلے والو، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں تو ہمیں تمہارے سردار سے ملوا دو، اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تمہارا سارا قافلہ لوٹ لیں گے۔ قافلے میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ہمیں اپنے سردار کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا سردار بہت ہی نیک دل انسان ہے، ہمارا سردار سامنے ہی خیمے میں آرام کر رہا ہے۔ وہ ڈاکو اس شخص کے ساتھ خیمے تک گئے اور وہ شخص خیمے میں داخل ہو کر سردار کو جگا کر کہنے لگا، اے مالک، کچھ لوگ باہر کھڑے ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سردار نے جواب دیا، تم ایسا کرو، ان سب کو اندر ہی بلا لو۔ سردار کی بات سن کر وہ سارے ڈاکو خیمے کے اندر داخل ہو گئے۔ سوداگر نے سلام دعا کے بعد ان سب کو خیمے میں بٹھایا اور کہنے لگا، کہیے اس بندہ ناچیز سے آپ کو کیا کام ہے؟ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ سوداگر کی بات سن کر وہ ڈاکو کہا لگا کر ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، جناب آپ تو کیا ہمیں کوئی بھی نہیں جانتا، کیونکہ ہمارا کاروبار ہی ایسا ہے۔ سوداگر نے دل میں سوچا کہ یہ لوگ بہت خطرناک لگ رہے ہیں، اگر ذرا سی بھی غلطی ہوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ سوداگر بناوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہنے لگا، میں سمجھا نہیں کہ آپ کس طرح کا کاروبار کرتے ہیں، آپ صاف لفظوں میں ہمیں بتائیں کہ آپ کا کیا کاروبار ہے۔ ان میں سے ایک ڈاکو اٹھا اور کہنے لگا، اے سوداگر، صاف سی بات یہ ہے کہ ہم لٹیرے ہیں۔ اس جنگل میں سے کوئی بھی قافلہ گزرتا ہے تو ہم پہلے اس کے سردار سے بات کرتے ہیں اور اس کے سامنے اپنی ضروریات رکھ دیتے ہیں۔ اگر وہ ہماری بات مان کر ہماری ضروریات پوری کر دے تو اس کے قافلے کو ہم کچھ بھی نقصان نہیں پہنچاتے اور اپنے ضرورت کا سامان لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور اگر کوئی انکار کرے تو ہم اس کا قافلہ بے دلی اور بے رحمی سے لوٹ لیتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے معمول کی کارروائی کے مطابق تمہارے پاس آئے ہیں۔ اگر تم نے ہمیں معقول رقم ادا کر دی تو ہم تمہارے قافلے کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے، تم سکون سے یہاں رات بسر کر سکتے ہو۔ لٹیروں کا مطالبہ سن کر سوداگر پریشان ہو گیا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، دیکھو میں اتنا بزدل نہیں ہوں کہ تم سے ڈر جاؤں گا، میرے پاس کوئی حرام کا مال نہیں ہے اور نہ ہی میرے دوستوں کے پاس کوئی فالتو دولت ہے جو تم لوگوں کے حوالے کر دی جائے۔ سوداگر کا اتنا کہنا تھا کہ وہ ڈاکو اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور نیام سے تلواریں نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ سوداگر نے اپنے قافلے کے ساتھیوں کو پکارا اور ان کو کہنے لگا، ہم انہیں ایک پائی نہیں دیں گے اور ان ظالموں کا مقابلہ کریں گے، ہمارا انجام چاہے جو بھی ہو۔ سوداگر کا اتنا کہنا تھا کہ اس کے قافلے کے لوگوں نے ڈاکوؤں پر حملہ کر دیا۔ وہ کافی دیر ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ اس دوران دونوں گروہ کے لوگ بھی زخمی ہوئے، لیکن آخر کار قافلے کے لوگ ڈاکوؤں پر غلبہ پا گئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قافلے کے لوگ ان پر بھاری پڑ رہے ہیں تو انہوں نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن ان کی ایک نہ چلی، سارے لٹیروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس لڑائی میں سوداگر بہت زخمی ہو گیا۔ سوداگر کے دل میں اپنی بیوی اور بچے کا خیال آنے لگا کہ شاید یہی وہ خطرہ تھا جو ان کے دل میں آ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجھے سفر پر جانے کے لیے روک رہے تھے۔ سوداگر زخموں سے چور تھا اور اسے اپنی زندگی کی اور امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے رات گزری۔ صبح ہوتے ہی سوداگر نے قافلے کو روانہ ہونے کا حکم دیا۔ اس قافلے میں اور بھی لوگ زخمی تھے، اس لیے ان میں زیادہ سفر کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ وہ قافلہ شہر میں داخل ہوا۔ شہر میں پہنچتے ہی سب سے پہلے زخمیوں کو طبیب خانے لے جایا گیا اور باقی کے لوگ جو قافلے کے ساتھ سامان لائے تھے
उसे बाजार में फरोख्त करने लगे। जितने दिन उन्हें तजारत करने में गुजरे उतने दिनों में जख्मियों की हालत पहले से कुछ बेहतर हो चुकी थी। सौदागर भी सेहत याब हो चुका था। उसने अपने साथियों को एक जगह इकट्ठा किया और कहने लगा, हमारे पास जो कैदी हैं उनके साथ तुम क्या मामला करना चाहते हो? क्या हम उन्हें माफ कर दें? काफिले के लोग कहने लगे, हमें आप पर हैरत हो रही है। ये जालिम हमारी जान लेने पर तुले हुए थे और आप अभी उन्हें माफ करने का सोच रहे हैं। ना जाने उन्होंने अब तक कितने मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया होगा और कितने ही लोगों को लूट लिया होगा। अगर हम इन्हें मौत के घाट नहीं उतार सकते तो कम से कम हमें इन्हें आज़ाद नहीं छोड़ना चाहिए। हमें इन्हें गुलाम बनाकर बाजार में फरोख्त कर देना चाहिए। जिस पर सौदागर हंसा और कहने लगा, अगर हम इनके साथ सख्ती बरतेंगे तो ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे और पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। और अगर हमने इनके साथ नरमी वाला मामला किया तो हो सकता है ये राह रास्त वाले सफर पर आ जाएं। तुम मेरी बात मान लो, अगर वो ना सुधरे तो फिर चाहे जो मर्जी सजा दे देना। काफिले के लोगों ने अपने सरदार की बात मान ली। इसके बाद सरदार ने सारे डाकुओं को अपने पास बुलाया और कहने लगा, तुम लोगों को क्या सजा दी जाए? हमारे साथियों का कहना है कि तुम्हें सरेआम लटका दिया जाए या फिर तुम्हें गुलाम बनाकर बाजार में फरोख्त कर दिया जाए। तुम बताओ, क्या तुम इस सजा के लिए तैयार हो? सरदार की बात सुनकर वहाँ पर सन्नाटा तारी हो गया और सजा की बात सुनकर उनकी आंखों से आंसू जारी होने लगे। फिर सौदागर ने कहा कि इन सब को तख्ता दार पर लटकाने की तैयारी की जाए। ये सुनकर डाकू कांप उठे और उनमें से एक कहने लगा, सरदार हमें माफ कर दें। हम जिन कबाइल में पैदा हुए हैं वहाँ हमारे बड़े सालों से ये काम करते आ रहे हैं। हमें चोरी और डाके के अलावा कुछ नहीं सिखाया गया। हम में से अगर कोई ये काम छोड़कर मेहनत मजदूरी करता है तो कबीले वाले उस पर हंसते हैं। हम ये काम मजबूरी में कर रहे हैं। अगर आपने हमें सजा दी तो हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। सौदागर दिल में सोचने लगा कि मैं जैसा सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। इन लुटेरों की अकल ठिकाने आ गई है और ये सुधर सकते हैं। अगर हम इन्हें साथ रखें और तजारत सिखाएं तो शायद ये वाकई ही सुधर जाएं। इसके बाद सौदागर ने उनसे कहा, ठीक है, तुम्हें एक शर्त पर माफ़ी मिलेगी। सबसे पहले तुम्हें अपने गुनाहों की तौबा करनी होगी। उसके बाद तुम्हें हमारे साथ रहना होगा, फिर ही तुम्हें माफ़ किया जाएगा। वो फौरन सारे के सारे सजदे में गिर गए और गिड़गिड़ा कर अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। ये देखकर सौदागर को खुशी हुई। वो सारे के सारे ऐसे बन गए थे जैसे वो सच्ची तौबा कर चुके हैं। सौदागर ने उन्हें खोलने का हुक्म दिया और उनके लिए एक अलहदा खैमे का इंतजाम किया। तजारत मुकम्मल करने के बाद वो सारे काफिला लेकर वापस रवाना हो गए। कुछ दिन सफर करने के बाद वो वापस जंगल में उसी जगह पर पहुंचे जहां पर डाकुओं ने उन पर हमला किया था। उस जगह पर पहुंचकर लुटेरे कहने लगे, सरदार, इस जगह से थोड़ी दूर ही हमारे कबीले आबाद हैं। पिछले काफी दिनों से हम तुम्हारे साथ हैं, इसलिए हमारे बीवी बच्चे परेशान हो रहे होंगे। आप हमें कुछ वक्त की मोहलत दें ताकि हम उनसे मिल सकें और अपनी खैरियत के बारे में बता सकें, और फिर हम उन्हें यह भी बता देंगे कि हम तजारत के काफिले के साथ बगदाद रवाना हो रहे हैं। सौदागर ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी और उनसे यह भी कहा कि अगर तुम नहीं जाना चाहते तो हमें पहले ही बता दो ताकि हम तुम्हारा इंतज़ार ना करें और हम काफिला लेकर जल्द बगदाद पहुंच जाएं। लेकिन एक बात याद रहे, आइंदा यहाँ से गुजरने वाले किसी भी काफिले को तुम तंग नहीं करोगे। इस बार तो तुम बच गए हो, मगर अगली बार किसी काफिले का सरदार सख्त दिल हुआ तो वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इसलिए मेरी बात याद रखना। वो सारे लुटेरे सरदार के कदमों में गिर गए और जान बख्शी के लिए शुक्रिया अदा करने लगे और कहने लगे कि हम ना तो कभी आपका एहसान भूल सकते हैं और ना ही इसका कर्ज चुका सकते हैं। सौदागर उन्हें खुदा हाफिज कहने लगा तो उनमें से एक लुटेरा बोला कि सौदागर, आप भी हमारे साथ चलें, यह मेरी दिली ख्वाहिश है। पहले तो सौदागर ने मना कर दिया, मगर जब बाकी लोग भी इसरार करने लगे तो सौदागर मान गया। काफिले के सारे लोग अपने अपने खैमों में आराम करने लगे। सौदागर काफिले को बताए बगैर लुटेरों के साथ उनके साथ चल पड़ा। काफी देर सफर करने के बाद सौदागर डाकुओं से कहने लगा, तुम लोग तो कह रहे थे कि तुम्हारा कबीला जंगल के बिल्कुल पास है, लेकिन हम लोगों को सफर करते हुए कितनी देर हो गई है, अभी तक तुम्हारा कबीला नहीं आया। आखिर तुम्हारा कबीला कितनी दूर है? उनमें से एक ने जवाब दिया, बस वो पास ही हमारा कबीला है, आप परेशान ना हो, हमारे होते हुए आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होगी। इतना कहकर वो फिर से घोड़े दौड़ाने लगे। थोड़ी देर सफर करने के बाद सौदागर ने अपना घोड़ा रोक लिया और उनसे फिर कहने लगा, तुम लोग तो कह रहे थे कि तुम्हारा कबीला पास ही है, लेकिन अभी तक तुम्हारा कबीला नजर क्यों नहीं आया? मैं अब और मजीद सफर नहीं कर सकता। मैं अपने साथियों को बताए बगैर तुम्हारे साथ सफर पर आया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर बेयारो मददगार मरना पसंद नहीं करूँगा। तुम लोग आज़ाद हो, तुम्हारा जी चाहता है तो हमारे साथ वापस आ जाना,
اتنا کہہ کر سوداگر واپس مڑنے لگا تو ان لوگوں نے سوداگر کو گھیرے میں لے لیا اور کہنے لگے کہ ڈاکوؤں کی بستی میں آ کر تم بچ کر کیسے جا سکتے ہو؟ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں یہیں پر موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ سوداگر کو اپنے فیصلے پر افسوس ہونے لگا کہ اس نے کن لوگوں پر اعتبار کر لیا ہے۔ وہ لوگ تعداد میں زیادہ تھے۔ ان میں سے ایک کہا لگا کر کہنے لگا، کیا سوچ رہے ہو؟ کل ہم تمہارے قیدی تھے اور آج تم ہمارے قیدی ہو۔ تم نے ہمارے ساتھ جو نیکی کی ہے اس کا بدلہ تمہیں اوپر جا کر ملے گا۔ سوداگر کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور مایوس ہو کر کہنے لگا، تم لوگ فرعون صفت انسان ہو، تمہیں کوئی بھی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ تم لوگوں کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ مجھے اپنے قافلے والوں کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ ابھی سوداگر کوئی اور بات کرتا تو ان لٹیروں میں سے ایک آدمی نے سوداگر کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا اور کہنے لگا، اس سے آگے تم نے ایک بھی لفظ کہا تو ہم تمہاری زبان کھینچ لیں گے۔ انہوں نے سوداگر کو ایک برگد کے درخت کے نیچے باندھ دیا اور واپس جنگل کی طرف روانہ ہو گئے جہاں پر قافلے کے لوگ آرام کر رہے تھے۔ انہوں نے سوئے ہوئے قافلے پر حملہ کر دیا۔ قافلے کے لوگوں کو کسی بھی حملے کی امید نہیں تھی۔ اچانک حملے سے وہ گھبرا گئے، اپنا دفاع بھی نہ کر سکے۔ ان لوگوں نے قافلے کے سارے لوگوں کو باندھ دیا۔ قافلے کا سارا مال لوٹ کر وہاں سے چلتے بنے۔ قافلے کا ایک آدمی پانی کی تلاش میں وہاں سے گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو قافلے کے لوگوں کو بندھا ہوا دیکھ کر ڈر گیا۔ وہ بھاگ کر ان کے پاس گیا اور باری باری ان کو کھولنے لگا۔ وہ سارے افسردہ حالت میں تھے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، سردار کے خیمے کی طرف چلو تاکہ ان کی خیریت بھی دریافت کر سکیں۔ وہ سارے سوداگر کے خیمے کے پاس پہنچے، جسے دیکھ کر انہیں بہت غصہ آیا اور یہ سوچنے لگے، لگتا ہے ان کا سردار بھی لٹیروں سے جا ملا ہے، اس لیے اس نے انہیں معاف کرنے کے لیے کہا تھا۔ اب وہ ہمارے لوٹے ہوئے قافلے میں سے اپنا حصہ وصول کر رہا ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ بھی یہاں اپنے خیمے میں بندھا ہوا ہوتا۔ انہیں کوئی خبر نہیں تھی کہ سوداگر کہاں ہے، اس لیے انہوں نے سوداگر کو ڈھونڈنے کی بھی زحمت نہیں کی اور جنگل سے بھوکے پیاسے پیدل ہی بغداد پہنچ گئے۔ بغداد پہنچ کر انہوں نے قاضی کی عدالت میں اپنے سردار کا مقدمہ پیش کروا دیا۔ قاضی بھی سوچ میں پڑ گیا کہ اگر یہ بات جھوٹی ہوتی تو چند لوگ ہی اپنا مقدمہ لے کر یہاں آتے، مگر یہاں تو پورا کا پورا قافلہ یک زبان ہو کر اپنے سردار کے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے لٹیروں کے ساتھ مل کر قافلہ لوٹ لیا ہو، اس لیے اس نے سوداگر کا بھی انتظار نہ کیا اور اس نے فیصلہ سنا دیا۔ سوداگر کا سارا مال اور جائیداد بیچ کر قافلے کے سارے لوگوں میں تقسیم کروا دیا۔ سوداگر کی بیوی اور بچے کو گھر سے نکال دیا گیا اور وہ در در کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ سوداگر کی بیوی اپنے بیٹے کو لے کر اپنے بھائی اکبر کے گھر پہنچ گئی اور اپنے بھائی کے پاس جا کر سارا واقعہ سنا دیا۔ اکبر نے تسلی دی اور کہنے لگا، تم فکر نہ کرو، میں تمہارے شوہر کو ضرور ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ دوسری طرف سوداگر وہیں درخت کے نیچے بندھا تھا جو بھوک پیاس سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسی وقت وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ قافلے کے سردار نے جب درخت کے نیچے کسی آدمی کو بندھے ہوئے دیکھا تو فوراً نیچے آیا اور اسے کھول کر اپنے قافلے کے ساتھ لے گئے۔ شہر پہنچ کر انہوں نے سوداگر کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ سوداگر جو ایک قافلے کا سردار تھا اور آج تک امیری کی زندگی گزارتا آ رہا تھا، آج ایک غلام بنا کر فروخت کر دیا گیا تھا۔ لیکن سوداگر نے صبر کیا۔ وہ شخص جس نے سوداگر کو خریدا تھا، سوداگر نے اس پہ کچھ بھی ظاہر نہ کیا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ وہ شخص سوداگر کو اپنی دکان پر روز لے جاتا اور اس سے سارے کام کرواتا۔ ایک دن اکبر اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی شہر پہنچ گیا۔ وہ ایک گھوڑے پر سوار سوداگر کو ڈھونڈتے ہوئے شہر میں بھٹک رہا تھا کہ تبھی سوداگر کی نظر اس پر پڑی۔ سوداگر نے فوراً اسے آواز دی۔ سوداگر کی بات سن کر مالک بھی پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہ غلام تو کبھی کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا، آج یہ کیسے بولنے لگا۔ سوداگر کا مالک ان دونوں کو اپنے پاس بلا کر کہنے لگا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہو۔ سوداگر مالک کی بات کو ٹالنے لگا، لیکن پھر اکبر نے سارا ماجرا سنا دیا۔ سوداگر نے جب دیکھا کہ اب چھپانے کو کچھ نہیں رہا تو اس نے اپنے ساتھ بیتا سارا واقعہ بھی سنا دیا، جسے سن کر مالک کے دل میں رحم آ گیا۔ اس نے اکبر اور سوداگر کو اپنے ساتھ لیا اور قاضی کی عدالت میں پہنچا اور سارا ماجرا قاضی کو سنایا۔ قاضی کو بھی یہ سن کر سوداگر پر بہت رحم آیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سارے لٹیروں کو پکڑ کر میرے پاس نہیں بلکہ بغداد کے قاضی کے پاس لے جاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ سوداگر کو غلط سمجھ رہے ہوں، اس لیے انہیں وہاں پیش کیا جائے تاکہ سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ سوداگر نے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور جنگل سے ہوتے ہوئے لٹیروں کی بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ دن کا وقت تھا اور لٹیرے اپنے گھروں میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ سپاہیوں نے بڑی ہوشیاری سے لٹیروں کو دبوچ لیا اور بغداد کے قاضی کے پاس پیش کر دیا۔ اس کے بعد سوداگر نے اپنی صفائی پیش کی
और लुटेरों ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। काजी को अपने किए गए फैसले पर शर्मिंदगी होने लगी और उसने सौदागर से माफी मांगी और उन लुटेरों को मौत की सजा सुना दी और सौदागर का जो नुकसान हो चुका था उसे शाही खजाने से पूरा करवा दिया। सौदागर न सिर्फ अपने कबीले के लोगों में सुर्खरू हो चुका था बल्कि पूरे बगदाद में उसकी इज्जत और ईमानदारी के चर्चे होने लगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।